السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیٹیلی کلاؤڈز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالواحد۔ آج آپ کے لیے ایک بہت زبردست ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ ایک دلچسپ حقیقت ہے، قرآن مجید میں عورتوں کو مردوں کی کھیتیاں کیوں کہا گیا ہے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ میں اسی پہ بات کرنے والا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں بیویوں کو کھیتیاں کیوں کہا گیا ہے۔ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ قرآن پاک پر جتنا بھی غور کیا جائے اتنا ہی زیادہ مفاہیم سمجھ میں آتے ہیں اور نئے طریقے سے وہ مفہوم کھل کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک آیت کو عموماً میاں بیوی کے جنسی تعلقات کی حد تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھیں تو حکم ایسا ہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس آیت کو بڑے کنیوز پر کیوں نہیں دیکھا جاتا۔ پہلے سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ کو دیکھیں۔ ترجمہ: تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو۔ مجھے اس سے اختلاف نہیں، لیکن غور کریں کہ کھیتی ہی کیوں مثال دی گئی ہے۔ یہاں لفظ کھیتی نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ زیادہ تر علماء یہاں کھیتی کی مثال کو اولاد سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ نسل انسانی کا فروغ یعنی اولاد کا فروغ عورت سے ہی ہے۔ جس طرح بیج بونے پر کھیتی اناج یا پھل دیتی ہے اور اس سے کھیتی میں اضافہ ہوتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ اس سے کھیتی کی نسل پروان چڑھتی ہے، بالکل ایسے ہی انسانی نسل کا تعلق عورت سے جڑا ہے، یعنی عورت ہی اولاد کو جنم دیتی ہے اور عورت کی وجہ سے انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب دوسرا رخ دیکھیں۔ آپ کسان ہیں، آپ کے پاس زمین ہے، مگر آپ اس پر توجہ نہیں دیتے، اس کی بڑھوتری کے لیے پیسے خرچ نہیں کرتے، اسے وقت نہیں دیتے، اس سے محبت بھی نہیں کرتے، اپنا آرام و سکون قربان کر کے اس کی خدمت نہیں کرتے، اسے ہرا بھرا بنانے کے لیے اپنے آرام کو بھول نہیں جاتے، اس کی طرف آنے والے سور اور دیگر جانوروں سے اس کی حفاظت نہیں کرتے، اسے دوسروں کی گزرگاہ بنانے سے بچانے کے لیے کوشش نہیں کرتے، اسے اس کے مزاج کے مطابق کم یا زیادہ دھوپ سے نہیں بچاتے، اسے اس کی ضرورت کا پانی مہیا نہیں کرتے، تو کیا ہوگا؟ کھیتی سوکھ جائے گی، اجڑ جائے گی، آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھل اناج نہیں ملے گا اور آپ اس کو تباہ کر بیٹھیں گے۔ یہاں یہ سب صرف ایک لفظ کھیتی میں چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی بھی اسی کھیتی کی طرح آپ سے توجہ چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ آپ ہر بات بھلا کر اس کے نخرے اٹھائیں، اسے توجہ دیں، اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں، ہر روز اس کے آس پاس رہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، اس کے محافظ بنیں اور اس پر پیسے خرچ کریں، اس کے حق میں دوسروں کے سامنے کھڑے ہوں۔ اس کی طرف دیکھنے والے سوروں کو مار بگائیں، اس کو خوش دیکھنے کے لیے، اس کے آرام و سکون کے لیے محنت کریں۔ جب آپ اسے یہ سب مہیا کریں گے تو وہ یقیناً ہری بھری رہے گی، اس کا لہلہانا آپ کے دل کو خوش کرے گا، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ مرجھا جائے گی اور پھر اسے دیکھ کر آپ بھی خوشی محسوس نہیں کر سکیں گے۔ یہ فطرت ہے، یہ قدرت کا اصول ہے اور یہ قرآن کی ایک آیت مبارکہ میں چھپی ایک حقیقت ہے۔ اپنی بیوی کو توجہ دیں، عزت دیں، روزانہ کی بنیاد پر اسے وقت دیں، اس کی ضروریات کو پورا کریں۔ عورت اتنی ہی توجہ چاہتی ہے جتنی ایک کسان کھیتی کو دیتا ہے، لیکن آپ کو اس آیت مبارکہ کی جہاں کہیں بھی تشریح ملے گی تو وہ صرف جنسی ملاپ تک ہی محدود ملے گی، حالانکہ اس آیت کا صرف ایک ہی لفظ اتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ مجھ جیسا انسان پڑھ کر دنگ رہ جائے۔ تو آج کے بعد کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ قرآن پاک کو پڑھیں تو اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور اس کے درست معنوں میں اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان عبدالواحد کو دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔